बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज उर्दू के लेक्चर में हमने हिस्सा नज़म से नसीम अमरवई की लिखी नज़म इत्तफ़ाक़ की पढ़ाई करनी है और इसका मतलब समझना है अशार का। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 103 आप खोल लें। अज़ीज़ तलबा, हमारे पास नज़म है इत्तफ़ाक़। शायर हैं इसके नसीम अमरवई और इसके मुश्किल अल्फाज में सबसे पहला मुश्किल लफ्ज़ है ना इत्तफ़ाक़ी, बर्बादी, मिलाप, बूंदें, मसल, लुत्फ़, एका। इन अल्फाज को अपने गौर से पढ़ना है और इमला के लिए याद करना है। इसके अलावा आज हम अशार पढ़ेंगे और इनका मतलब समझेंगे। अज़ीज़ तलबा, पहला शेर है। शायर कहता है कि हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। इस शेर में शायर हमें इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का दर्स देता है, यकजहती का सबक देता है कि जो लोग आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से रहते हैं उनका अंजाम बहुत बेहतर और अच्छा होता है। इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वो ज़िंदगी का असल मज़ा, असल लुत्फ़ उससे आशना होते हैं क्योंकि उनके दिल आपस में मिले होते हैं। और जहाँ पे दिल एक दूसरे से मिले हों, एक दूसरे की बात समझ सकें, वहीं प्यार और मोहब्बत होती है और वहीं ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है। शेर नंबर 2 है। यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। अब दूसरे शेर में भी शायर हमें इत्तेहाद का, यकजहती का सबक देते हैं। वो कहते हैं कि एक होना, इत्तेफाक से रहना ही हमारी कामयाबी है और यही कामयाबी की निशानी है, क्योंकि जो कौमें, जो लोग, जो ख़ानदान आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, वो इत्तेहाद से रहते हैं और लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो कामयाबी इनके कदम चूमती है। बड़ी से बड़ी मुश्किल को, रुकावट को वो मिल के बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। वो अपने इत्तेहाद से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तीसरा शेर जो है वो हमारे पास है। जो हों आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर, मसल मशहूर है दो मिल के भारी हों हज़ारों पर। जी, इस शेर में शायर कहता है कि जो लोग आपस में दुश्मनी रखते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की जान लेने के दर पे रहते हैं, ऐसे लोगों की हालत में वो कहता है कि रहम ही किया जा सकता है। ये बहुत बदनसीब लोग होते हैं। रहम उन किस्मत के मारों पर, किस्मत के मारे बदनसीब लोगों को कहा गया कि उन बदनसीब लोगों की किस्मत पे हम, उनके हाल पे हम सिर्फ रहम की एक नज़र डाल सकते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ये याद होना चाहिए कि एक मशहूर मिसाल है, मसल मशहूर है कि दो मिल के भारी हों हज़ारों में, कि एक अकेला होता है और दो मिल के 11 बन जाते हैं। जब दो लोग आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं तो वो कई लोगों को, हज़ारों लोगों को ज़ेर कर सकते हैं। इसलिए इत्तेफाक और इत्तेहाद आपकी कामयाबी की ज़मानत है। अगला शेर है हमारे पास। वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफ़ान उठाती हैं। पहला शेर जो सा है वो हमारे पास ना इत्तफ़ाक़ी का है कि अगर जो बूंदें जो सी हैं वो ज़मीन पे जब पड़ती हैं, बारिश की बूंदें जो ज़मीन पे पड़ती हैं, एक एक करके पड़ती हैं, तो वो ज़मीन में ही जज़्ब हो जाती हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती, वो सूख जाती हैं। लेकिन जो बूंदें मुसलसल पड़ती रहती हैं, इत्तेहाद से एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं, तो वो तूफ़ान उठा लेती हैं। अब ये तूफ़ान किस तरह से है? ये तूफ़ान आपका ऐसे भी है कि सैलाब बन जाता है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो, अगर हम ये कहें कि तूफ़ान इस तरह से उठाती हैं कि जब ये बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो ज़मीन पे मौजूद बीज, फसलें जो सी हैं वो लहलहाने लग जाती हैं और आपको एक अच्छी कामयाबी मिलती है फसलों की सूरत में। आपकी मेहनत रंग ले आती है। दो तरह से इसका मतलब हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है अगला शेर। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वहीं होती है बर्बादी जहाँ ना इत्तेफाकी है। इस शेर में भी शायर हमें इत्तेहाद, यकजहती और सलूक से रहने का दर्स देते हुए कह रहा है कि अगर आप लोगों में सलूक है, इत्तेहाद है, मिलजुल कर रहने की सलाहियत है, अल्लाह ताला ने ये नेमत आपको दी है कि आप मिलजुल के रह सकते हैं, तो फिर इसी में आपकी इज़्ज़त है, इसी में आपकी शान है, यही आपकी कामयाबी है। लेकिन जहाँ पे अगर हम
مل جل کے نہیں رہیں گے، نا اتفاقی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا. لیکن اگر ہم اتفاق سے رہیں گے تو ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی. ہم عزت اور شان سے زندگی گزاریں گے. جبکہ نا اتفاقی کا انجام بربادی ہے. جو قومیں نا اتفاقی سے رہتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، وہ اپنے کامیابی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اپنی ترقی کے خود دشمن ہوتی ہیں. آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں. اس آخری شعر میں شاعر نسیم امروی نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، اور یہ سبق انہوں نے مثال بنائی ہے پوری دنیا کو، کہ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اتفاق کا، اتحاد کا، یکجہتی کا درس دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، اور جو لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے. اور جو آپس میں اتحاد ہے، یکجہتی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اگر ہم اس طاقت سے آشنا ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اتحاد کے کیا فائدے ہیں، اتفاق کے کیا فائدے ہیں، تو ہم دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور ہم متحد ہو کر کام کر سکتے ہیں اور ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں. جی عزیز طلباء، آپ نے شعر اور ان کا مطلب، مفہوم، تشریح سمجھ لی ہوگی. آج ہم اس نظم کا، کتاب کا کام بھی کرتے ہیں. اپنا پیج نمبر 104 کھولیں. عزیز طلباء، مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ مختصر جواب دیں. ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے بک کے اوپر ہی لکھا ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں اور سمجھیں. ہمیشہ مل جل کر رہنے کے نتیجے نیک اور اچھے ہوتے ہیں. دوسرا سوال ہے کامیابی کا رستہ کون دکھاتا ہے؟ نمبر 2 پہ جواب ہے ایکا، یعنی اتحاد، اتفاق اور یکجہتی ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں. کون سی مثل مشہور ہے؟ 2 میل کے بھاری ہوں ہزاروں پر مثل مشہور ہے. سوال نمبر 4 ہے کمزور بوندیں کیسے طوفان اٹھاتی ہیں؟ جواب، جب کمزور بوندیں ایکا کر لیں، اتحاد کر لیں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں. بربادی کہاں ہوتی ہے؟ سوال نمبر 5 ہے بربادی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے ہوں وہاں بربادی ہوتی ہے. عزیز طلباء، یہ تمام سوال آپ نے کاپی ورک میں بہت خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا سوال نمبر 2 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی مصرعے مکمل کریں. یہ شعر جو سے ہیں آپ کی پچھلی نظم میں سے ہی لیے گئے ہیں. اتفاق نظم میں سے شعر کو چنا گیا ہے، ان کے کچھ لفظ چھوڑ دیے ہیں خالی جگہ کے طور پہ. آپ نے پیچھے سے نظم کی پڑھائی کرنی ہے اور ان الفاظ کو یہاں پہ لکھنا ہے. ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے خالی جگہ پہ نیک ہوتے ہیں. یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے. مثل مشہور ہے 2 میل کے بھاری ہوں ہزاروں پر، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں. وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے. یہ تمام الفاظ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. جی سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں. مترادف الفاظ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی الفاظ ہوں، جن کے مطلب ایک جیسے ہوں. عزیز طلباء، یہاں پہ ہمارے پاس کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ان میں نے ہر لفظ کے 2 مترادف الفاظ لکھے ہیں. اس سے زیادہ بھی مترادف الفاظ ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 3 اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آج کا پہلا لفظ ہمارے پاس ہے کامیابی. اس کے مترادف الفاظ میں نے فتح اور کامرانی لکھا ہے. بوند، قطرہ، تھوڑا سا پانی. قوت، طاقت، زور. لطف، مزہ، لذت. جھگڑا، لڑائی یا فساد، دونوں ہی مترادف الفاظ ہیں. ایکا، یکجہتی، اتحاد، اتفاق. زندگی، حیات یا بقا، یہ تمام الفاظ مترادف الفاظ ہیں. ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور خوش خط کر کے اپنی کتاب پہ لکھنا بھی ہے. جی عزیز طلباء، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 105، یہاں پہ آپ کے پاس سوال ہے نظم اتفاق کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. یہ کثیر الانتخابی سوال ہیں، 4 آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپ نے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے جو درست ہے. پہلا ہمارے پاس ہے مل جل کر رہنے کے کیا نتیجے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نیک.
جہاں دل ایک ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مزہ ہوتا ہے۔ تیسری ہے کہ مشکل وقت میں کیا کام آتا ہے؟ مشکل وقت میں ایکا یعنی اتحاد آپ کا کام آتا ہے۔ کتنے مل کر ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں؟ 2۔ ایکا ہمیں کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ ایکا ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، یہ اس کا درست جواب ہے۔ آپس میں مل کر طوفان اٹھاتی ہیں۔ کیا اٹھاتی ہیں جی؟ بوندیں اگر آپس میں مل جائیں، اتحاد کر لیں تو وہ بہت بڑا طوفان اٹھا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، ان میں ملاپ، لطف، نشان، قسمت اور نااتفاقی، یہ تمام الفاظ ہم کاپی کے کام میں کریں گے۔ اگلا صفحہ کھولیں۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 106 پہ ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 6 جو سا اس میں اس نظم میں کن لوگوں کو قسمت کے مارے کہا گیا ہے؟ قسمت کے مارے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کہ نااتفاقی سے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑ رہتے ہیں، وہ بہت بد نصیب لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو قسمت کے مارے لوگ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، اس میں ہے نظم اتفاق کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ خلاصہ ہم کاپی ورک میں کریں گے، اور خلاصہ لکھتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ جو نظم ہے، جب آپ خلاصہ لکھیں تو آپ کو جو نظم ہے وہ زبانی یاد ہونی چاہیے، اور نظم ایک کہانی کی شکل میں جو شعر ہیں ان کا مفہوم آپ پورے خلاصے میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 9۔ نظم اتفاق کو سامنے رکھتے ہوئے کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں یہ الفاظ لکھے ہیں اور کالم بے میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ کالم الف اور بے میں جو الفاظ لکھے ہیں، یہ کچھ الفاظ آپس میں الفاظ متضاد ہیں اور کچھ مترادف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلا لفظ ہے ناکامی۔ ناکامی نمبر 1 پہ اس کا متضاد ہے کامیابی۔ بد کا متضاد ہے نیک۔ بوندیں کا مترادف ہے قطرے۔ بربادی کا مترادف ہے تباہی۔ کارخانے اس کا مترادف ہے فیکٹریاں، یعنی مترادف میں ہم اس کا مفہوم اور متضاد میں ہم اس کے الٹ الفاظ لکھیں گے۔ اس کے آگے آپ ایرو لگا کے اس کالم کا جو نمبر ہے وہ آپ وہاں پہ لکھ دیں گے، جیسے میں نے نمبر 1 پہ ہے تو ایرو لگا کے ناکامی کامیابی، اس طرح سے آپ نے بہت خوش خط کر کے کتاب کا کام کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ کو تمام کام اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے نظم اتفاق کی پڑھائی کم از کم 5 بار کرنی ہے، اور اس کے مشکل الفاظ میں نے خط کشیدہ الفاظ کیے ہوئے ہیں، نتیجے، لطف، ایکا، مشکل، قسمت کے ماروں، مثل، بوندیں، سوکھ، شان، بربادی، شے، طاقت، ملاپ، یہ تمام الفاظ بھی اپنے املا کے الفاظ کے طور پہ یاد کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔